اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ جی دوستو، جیسا کہ نیا سال کی آمد ہے، یعنی 2023 جو ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے اور 2024 ہمارے سامنے آنے کو ہے۔ آج 31 دسمبر ہے، یعنی 31 دسمبر ہے، اور آج کی رات میں بہت سارے خرافات جو ہے ہمارے ملک کے اندر یا اور بھی علاقوں کے اندر اور بھی دیش کے اندر جو ہے بہت طرح کے جو خرافات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کو ایک یعنی ریلیجیس چیز یعنی دھارمک چیز سمجھ کر لوگ جو ہے اس کو مناتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو خرافات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اسلامی شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر مسلمان کو کیسا ہونی چاہیے اور مسلمان کو کس چیز کو فالو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نئے سال کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک ہوتا ہے عیسوی اور ایک ہوتا ہے قمری۔ جتنے بھی مہینے ہیں، چاہے وہ جنوری سے لے کر فیبروری، چاہے وہ محرم ہو، صفر ہو، ربیع الاول ہو، دونوں دو طبقے میں ہیں۔ ایک عیسوی کے اندر آتا ہے، عیسوی کے تحت، اور دوسرا جو ہے وہ قمری کے تحت۔ قمری یعنی چاند کا مہینہ، اور عیسوی کو شمسی جسے کہا جاتا ہے، شمسی والا مہینہ۔ ایک کو چاند سے جوڑا جاتا ہے اور دوسرے کو سورج سے جوڑا جاتا ہے۔ تو اب مسلمان جو ہے چاند کو فالو کرتے ہیں، اور مسلمان کی جو ہر عبادت ہے یا ہر جو عمل ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ یعنی قمری مہینے سے شروعات ہے۔ لیکن آدمی ابھی اس کلچر میں ڈھل چکا ہے کہ اپنی جو اصل تاریخ ہے اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ مسلمان اپنی اصل تاریخ کو بھلا بیٹھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی اردو کا یا عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سا ایام ابھی چل رہا ہے۔ تو ایک قمری ہوا، دوسرا شمسی، دونوں کے اندر 12 مہینے ہیں۔ لیکن قمری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو اس میں جو ہے قمری مہینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے افضل ہیں، وہ 4 مہینے قمری ہے۔ جیسے اس کے اندر رجب آتا ہے، محرم آتا ہے، اسی طریقے سے 2 اور مہینے ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اب مسلمان کا اس اعتبار سے جو ہے مسلمان کا نیا سال وہ محرم ہوگا، کیونکہ محرم سے جو ہے قمری کا مسلمان کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ محرم سے جب مسلمان کا نیا سال شروع ہو تو مسلمان محرم کے مہینے میں اس طریقے کے خرافات کرنے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی چند پہلو، اگر ہم نیا سال منانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ طریقہ ہے، نیا سال منانے کا بھی طریقہ الگ ہے۔ لیکن ابھی جو جنوری شروع ہونے والا ہے، یعنی 2024 ہمارے سامنے ہے، اس کے متعلق میں چند حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے عیسوی تاریخ اس کو کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دن یعنی ان کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو عیسوی کو وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ہی مورخین کے مطابق جب یہ تاریخ قائم کی گئی، یا جب عیسوی تاریخ کو جس زمانے سے جوڑا جا رہا ہے اس سے 4-5 سال پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی۔ لیکن اگرچہ عیسوی لغات کے اندر، ڈکشنری کے اندر عیسوی کے تحت جو باتیں مرقوم ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے سے، لیکن اب اسی کو عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے جوڑتے ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جب 1 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو 25 دسمبر کو وہ لوگ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں تو اس دن کرسمس ڈے نہیں منانا چاہیے۔ حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کی ولادت جب سے ہوئی، وب سے جو ہے عیسوی تاریخ کا آغاز کیا گیا، لیکن
ایک ہفتے کے بعد 25 دسمبر کو ان کے قول کے مطابق، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن سپوز مان لیا جائے، پھر بھی ایک ہفتے کے بعد جو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ 1600 عیسوی کے اندر سب سے پہلے جو ہے 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا جو جشن منایا گیا، سیلیبریشن کیا گیا، وہ 1600 عیسوی کے اندر اسکاٹ لینڈ کے اندر منایا گیا، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اس دن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن سے یہ لوگ 1 جنوری منانے لگے۔ لیکن یہ چیزیں اتنی پھیلتی گئی اور اس کے اندر طرح طرح کے خرافات ہوئیں اور آتش بازیاں ہوتی گئی، اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو ہے صرف 1 منٹ کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، جیسے 12:59 ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی 12 بجنے کے بعد جو لوگ اس طریقے سے جشن مناتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ جو صرف ایک رات کے اندر لوگ خرچ کر دیتے ہیں، اور اس میں بہت سارے دھماکے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کے یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں جو اسلام کے پیروکار نہیں، لیکن اسلام کے یہاں جو نیا سال اور نیو ایئر شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو نیا سال وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے تو ہم اس دن خرافات کریں، ایک محرم کو جو ہے ہم پکنک منائیں یا اسی طریقے سے آتش بازی کریں، یہ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ ہے کہ ہم اس دن یہ عہد کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ آئندہ یعنی گزرا ہوا جو سال اس میں ہم نے جو کوتاہیاں کی ہے، جو غلطی کی ہیں، جو حق تھا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے، آنے والے سال کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کے، اور پچھلے گناہوں سے جو ہم تلافی اللہ تعالیٰ سے کریں۔ یہ ہے نیا سال منانے کا طریقہ کہ پہلے سے بہتری ہمارے اندر آنی چاہیے، نہ کہ گزشتہ سال جو ہم گناہوں کے اندر مبتلا نہیں تھے، صرف ایک دن پہلے محرم کو یا 1 جنوری کے دن جو ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اور جس سے ہمارا پورا سال جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ رہی بات کہ کیا 1 جنوری کو مسلمان منا سکتا ہے، تو اس کا سیدھا اور سمپل جواب ہے کہ اگر اس طریقے کا نیو ایئر منانے کا کوئی سلسلہ ہوتا یا کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کا کوئی جواز ہوتا یا کوئی صورت ہوتی یا کوئی گنجائش ہوتی تو مسلمانوں کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر سب سے بڑا جو انعام ہوا وہ اس دن ہوا جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت کو مکمل کر دیا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے جو ہے آپ پر پورے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو جو ہے پورا ختم کر دیا، تمام کر دیا، اور میں نے آپ کے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن سب سے زیادہ فضیلت والا تھا کہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز منانا یا کوئی چیز منانے کی گنجائش ہوتی تو وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام کیا وہ دن سب سے زیادہ فضیلت والا تھا، لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہی بات کہ کیا مسلمان اس دن کسی کو وش کر سکتا ہے یا اس کے اندر کسی طریقے سے ہیپی نیو ایئر یا اور بھی کوئی چیز کر سکتا ہے، تو اس کا سیدھا اور سمپل اور آسان سا جواب ہے کہ ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ ہاں، اگر ہم نے محرم الحرام کے اندر یہ عہد نہیں کیا تو ہم جو ہے 31 جنوری کو جو ہے گزشتہ جتنے گناہ ہیں، جتنی خرابیاں ہیں یا کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا عہد کریں، اور جب 1 جنوری ہو تو اس دن ہم یہ عہد کریں کہ یہ جو ہمارا پورا سلسلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو ہے پورا جو ہے سال ہم گزاریں گے، جو کمیاں پیچھے ہو گئی، جو کوتاہیاں ہوئی وہ سب ہم اس سال کے اندر پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو گناہوں کی تلافی کریں گے۔ لیکن اس طریقے سے ہم نے گاؤں کے اندر بھی، دیہات کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی ہے کہ ایک عجیب ماحول اور ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی نوجوان لڑکیاں پکنک مناتی ہے، یعنی اس روز جو ہے باغیچے کے اندر جا کر یا اسی طریقے سے اپنے کھیت کھلیان یا
सहराओं के अंदर, जंगलों के अंदर जाकर खाना पकाती है और सेलिब्रेशन करती है, जो कि मज़हब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरीके से हैप्पी न्यू ईयर का मसला है कि हैप्पी न्यू ईयर की विशेज़ की जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर हमने पिछले गुनाहों से अगर हम तलाफ़ी की है, तौबा की है और आइंदा मुस्तकबिल में अगर फ्यूचर में अगर हमने अच्छा काम करने का अहद किया है, तो उस वक्त एक गुंजाइश निकल सकती थी, लेकिन लोग इसके तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ एक रिवाज चला हुआ है, एक रस्म है, सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर करके स्टेटस प्रोफाइल डाल देते हैं या फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं और गुनाहों के अंदर शरीक हो जाते हैं। तो इससे बचने की कोशिश। लेकिन एक और बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये जो 2023 जा रहा है और 2024 जो हमारे सामने है, तो आदमी के जहन में ये बात होनी चाहिए कि एक साल, यानी अगर 60 साल अगर हमारी ज़िंदगी थी, जिसमें से एक साल और कम हो गई, तो अब बताइए कि कोई भी अक्लमंद शख्स जिसके पास थोड़ा भी अक्ल होगा, तो वो कभी ये चाहेगा कि अगर मेरे पास 10 रुपया है, उसमें से 1 रुपया चला गया, 1 रुपया अगर चला जाए और 9 रुपया उसके पास बचेगा, तो क्या वो खुशी मनाएगा? बिल्कुल नहीं मनाएगा, बल्कि वो 1 और रुपया को हासिल करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से ये जो ज़िंदगी का एक मरहला है, एक लिमिट है जो अल्लाह ताला ने कम अज़ कम जो है 60 साल या 70 साल जिसकी जो उम्र अल्लाह ताला ने तय की है, उसके मुताबिक ज़िंदगी दीवार हयात से ज़िंदगी की जो एक लिमिट थी, उसमें से 1 साल और हमारी ज़िंदगी से कम हो गया। तो किसी चीज़ के गुम होने की वजह से या कम होने की वजह से आदमी कभी खुश नहीं होता, बल्कि उस पर नाखुश होता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है, उस पर जो आदमी अफसोस करता है। लेकिन यहाँ आदमी का जहन ही उल्टा हो चुका है कि आदमी की उम्र घट रही है। 2023 में वो 10 साल का था, अब 2024 आया तो वो 11 साल का हो गया, तो अब उसके पास बस 40 साल, या अगर किसी की 50 साल की उम्र है तो 40 साल, 39, अगर 60 साल की उम्र है तो 59 साल, इसी तरीके से 49 साल बचे, 49 ईयर्स और बचे उसके पास, तो क्या इस पर आदमी खुशी मनाएगा? बिल्कुल। जो भी अक्लमंद शख्स होगा वो न इस पर विश करेगा, न किसी को बधाई देगा और न इसमें किसी तरीके की बुराई और खुराफात करेगा, बल्कि वो अपना ताल्लुक़ जो है अपने खुदावंद से और अपने खुदा से जो है वो कायम करेगा और दुआ करेगा कि अब बाकी की जो ज़िंदगी है ये अपनी रज़ा में या अच्छे कामों के अंदर निकल जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि नए साल की क्या हकीकत है, नए साल का आगाज़ कब से हुआ, और यहूदियों ईसाइयों की जो सोच है कि उनकी ये सोच है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से। लेकिन मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी इस बात को वाज़ेह किया कि उनकी ये सोच है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, लेकिन उसको भी हमने वाज़ेह किया, कुरान और बाइबल की रोशनी में हमने इन तमाम बातों को जो क्लियर किया है, तो उससे बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उनकी जो भी राय है, जो भी गलत फहमियाँ, वो सब गलत है, तो वो उनके नज़दीक। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दीनी फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों से बचें। हमें मुहर्रमुल हराम के अंदर इन चीज़ों, इन खुराफातों को करने की इजाज़त नहीं है, तो भला बतलाइए कि 1 जनवरी को करने की इजाज़त कैसे होगी? इसी तरीके से हैप्पी न्यू ईयर बोलना भी सही नहीं है। इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करें और दुआ करें कि हमारा जो 2024 आ रहा है, अल्लाह ताला इसके अंदर हमारे लिए खैर का और भलाई का ज़रिया बनाए इसको हमारे लिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए।